لاہور میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم الحرام 8 جولائی بروز پیر کو ہوگی۔ مرکزی روت ہلال کمیٹی کے مطابق یوم عاشور 17 جولائی بروز بدھ کو ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرو، فلور ملز ایسوسی ایشن بھی میدان میں آ گئی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا 10 جولائی کو ہڑتال کا اعلان، کہا کہ 11 جولائی سے ملک بھر میں آٹے کی سپلائی بند کر دیں گے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس سے انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ 236 جی اور ایچ کا نفاذ کیا گیا، فلور ملز کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا گیا۔ ہمیشہ سے ایگزمپشن تھی فلور ملز کو، لیکن چونکہ ڈیفینیشن آل مینوفیکچرز کے اندر فلور ملز بھی فال کرتی ہیں، تو آٹا چونکہ اسٹیپل فوڈ ہے تو اس کی ایگزمپشن ہمیشہ سے تھی۔ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جیسے پہلے اس کو ایگزمپٹ کیا ہوا تھا، اسی طرح فلور مل انڈسٹری کو 236 جی اور ایچ سے ایگزمپشن دی جائے، جس طرح فرٹیلائزرز کے ہول سیل ڈیلرز اور فرٹیلائزر مینوفیکچر کے لیے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی کیلکولیشن میں دیکھا کہ 150 روپیہ تقریباً آٹے کی کاسٹ بڑھے گی 20 کلو تھیلے کے پیچھے، اور اگر ہمارا حکومت مطالبہ منظور نہیں کرتی تو پھر بدھ والے دن سے 10 جولائی سے ہم واشنگ بند کریں گے، اور نیکسٹ ڈے جمعرات سے اس کی مارکیٹ میں سپلائی دی جائیں گے۔ آٹا مہنگا کرنے پر پنجاب حکومت بھی حرکت میں آ گئی، آٹے کی نئی قیمت مقرر کر دی۔ ترجمان محکمہ خوراک کے مطابق لاہور میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 900 روپے مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا کہ مہنگا آٹا بیچنے والوں کی کڑی نگرانی کی جائے۔ آٹے کی سستے داموں فراہمی کے لیے محکمہ خوراک پنجاب متحرک لاہور ڈویژن میں 135 فلور ملز کی چیکنگ کی گئی۔ 3 فلور ملز کے لائسنس معطل کر دیے۔ قیمت میں اضافے اور ناقص انتظامات پر 52 فلور ملز کو شو کاز نوٹس جاری۔ وزیر اعظم کا اوور بلنگ کرنے والوں کے خلاف بڑا ایکشن۔ شہباز شریف کا اضافی یونٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، کہا ایسے عوام دشمن افسران اور اہلکاران کو معطل کر کے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز، شہر کے مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے میں 22 بجلی چور گرفتار۔ ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر 433 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 119 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کے اسلام آباد دھرنے کی تیاریاں، پی پی 169 میں سلمان کی دستک دعوتی مہم کا آغاز۔ نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، کہا غریب آدمی 40 سے 50 ہزار بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا۔ چوک اسلام آباد میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پٹرول کی قیمتوں اور بجلی کے بلوں میں شدید اضافے پہ دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ جہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان عوام کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو انڈسٹری اس سائڈ پہ بھی سفر کرتی ہے۔ اگر وہ میکرو اسٹیبلٹی خدا نہ خواستہ چلی جائے، اور اس وقت جو یہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ 350 روپے کا یہ ڈالر ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ 400 روپے کا ڈالر ہو جائے گا، وہ کیا کیا چیزیں اس وقت چل رہی تھیں۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ود ریٹیلر، ہمارے جو تاجر بہن اور بھائی ہیں ان کے ساتھ، بیکاز ان پہ ٹیکس کا بالکل اطلاق ہوگا۔ ٹیکس اتھارٹی جو ہے، اس میں ہم نے جو مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ ہے انکلوڈنگ دی ایکسپورٹنگ کمیونٹی کی، ہم یہ کر دیں گے، ہمیں ایف بی آر کے ساتھ نہیں ڈیل کرنا۔ اب یہ سسٹینیبل ہے کسی ملک میں کہ کوئی بھی سیگمنٹ یہ اٹھ کے کہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیل ود دا ٹیکس اتھارٹی آف دا کنٹری؟ دس از ناٹ سسٹینیبل۔ جذباتی تقریر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر گراؤنڈ پر کام کرنا مشکل ہے۔ ٹیکس ٹو جی پی ٹی ریشو کو آئندہ 3 سال میں 13% پہ لے کر جانا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ سب تسلیم کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہ لگائیں۔ مشکل فیصلوں کی وجہ سے انڈسٹری مشکل میں ہے۔ تجارت نبیوں کا پیشہ ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تاجر اور صنعتکار چور ہیں؟ صنعتیں لگنے سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا وفاقی ایوان ہائے صنعت و تجارت میں تقریب سے خطاب، کہا ہماری پوری قوم سودی ہو گئی ہے،
ہر آدمی چاہتا ہے کہ پیسہ بینک میں رکھ دوں، جس سے ہر چیز رک گئی۔ بجٹ کی تیاری میں بزنس کمیونٹی سے تجویز لیں، بجٹ میں ٹیکس لگانے جیسے مشکل فیصلے بھاری دل سے کیے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ آئندہ 4 سال میں 100 سے 200 ارب ڈالرز کی ری فائننسنگ ہے۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی زیر صدارت اجلاس، ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی اور ماڈل بازاروں کے امور کا جائزہ لیا۔ سی ایف او نوید رفاقت نے بریفنگ دی۔ ماڈل بازاروں میں سیکیورٹی اور صفائی کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ہال روڈ کی یونین دکانداروں اور خریداروں کی جان سے کھیلنے لگی۔ ہال روڈ پر قد آور اور مقررہ سائز سے بڑے سائن بورڈ لگائے جانے لگے۔ دکانداروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ عارف سینٹر کے دکانداروں نے بڑے سائن بورڈ لگانے کی مخالفت کر دی، کہا کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہال روڈ کی یونین بڑے سائن بورڈز لگوا رہی ہے۔ شہر میں برکھات میں خوب رنگ جمایا، پیاسی زمین کو قرار آیا۔ بادل پہلے خوب گرجے پھر جم کر برسے۔ گرمی اور ہوس سے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دل فریب موسم نے شہریوں کا مزاج بھی بدل دیا۔ محکمہ موسمیات کے شہر میں وقفے شہر میں کہاں کتنے بادل برسے، اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش فاروق آباد میں 45 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، تاجپورہ میں 43 اور اپر مال میں 40 ملی میٹر بارش ہوئی۔ گلشن راوی میں 42، مغل پورہ میں 40 ملی میٹر بارش برسی۔ مونسون کا دوسرا سپیل کل تک برسے گا۔ پی ڈی ایم اے نے گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ اربن فلڈنگ کا خطرہ، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، کنٹرول روم سے مسلسل نگرانی جاری۔ بارش کی بوندیں الیسکو کے ترسیلی نظام پر بجلی بن کے گریں۔ الیسکو کے 100 سے زائد فیڈرز بجلی سے بند۔ منامہ، شادمان، مزنگ، بھاٹی گیٹ، مغل پورہ اور اسلام پورہ میں بجلی غائب رہی۔ جیا بگا، راج گڑھ اور شام نگر میں بجلی کی طویل بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہر میں بروقت نکاسی آب کا مشن، واسا کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک، جگہ جگہ کیمپس قائم۔ واسا چیئرمین واسا شہباز احمد اور ایم ڈی غفران احمد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس کا دورہ، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے مونسون بارشوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کے متعلقہ اداروں سے کوارڈینیشن سے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروگرام کی منظوری دے دی۔ طلباء کے لیے اسکالرشپ کی تعداد 4000 سے بڑھا کر 25000 کرنے کا حکم۔ نجی یونیورسٹیز کے امور کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ کی مسعود کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اربوں روپے کے فنڈز مانگ لیے۔ سابق وزیر اعلیٰ کی این 118 کے لیے 2 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کی استدعا۔ حلقے کا 51 ترقیاتی اسکیموں کی تفصیلات پر مبنی مراسلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی 9 جولائی کو لاہور آمد متوقع۔ ایوان صدر نے 20 گاڑیاں مانگ لیں۔ ذرائع کے مطابق گاڑیوں میں 5 بم پروف گاڑیاں بھی شامل۔ صدر کی سیکیورٹی کے لیے 14 سیکیورٹی آفیشلز بھی لاہور آئیں گے۔ صدر 2 روز قیام کے دوران ارکان اسمبلی اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم لیگ کاف کا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان۔ صدر کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے آپریشن عزم استحکام ناگزیر ہے۔ چودھری شافی حسین نے کہا کہ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، سب کو مل کر دہشت گردی کے خلاف نمٹنا ہوگا۔ آئین پاکستان کی اس کتاب کی یہ ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سرمد بھائی جیسے لوگوں کا اور یہ دو دوست
हर वक्त इस लफ्ज़ की हुर्मत की बात करते हैं। आज का मुआशरा अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान का एजुकेशन एक्सपो से खिताब, कहा माशरे की बेहतरी के लिए नफरत और इंतशार का खात्मा करना होगा। अपोजिशन आइन के दायरे में रहते हुए शौक से एहतजाज करें। खटक साहब वफाक पर जो है वो चढ़ाई करने निकले थे मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब ये कंटेनर पर चढ़े हुए थे, तो उस वक्त भी ये हरकत कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त जो मतलूबा सहूलतें इनको मुयस्सर थी, मैंने कई दफ़ा बताया कि अब वो सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, तो अब ऐसी कोई तबाह आजमाई अगर ये ना फरमाएंगे तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ जो इनकलाब इनका जहाँ से चलेगा वहाँ पे वापस भिजवाना में बहुत अच्छी तरह आता है, और कानून इनको हद से ज़्यादा आउट ऑफ द वे फेवर मिल रही है इनको। अब इनको और पता नहीं क्या चाहिए कि जो है वो IMF ख़त भी आप लिख लेते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ आर्टिकल भी आप जेल में बैठ के लिखवा लेते हैं, अपनी पार्टी को आप मुल्क के ख़िलाफ़ जो है साजिशें करने के लिए भी तैयार करते हैं, और भाई अब आपको मतलब क्या वाकई तीली पकड़ा दें जाके कि भाई इससे ये लो आग लगा दो, तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी कहती हैं कि देसी मुर्ग और बकरे खाने वाला भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। अडयाला जेल का कैदी एक सूबे को दूसरे से लड़ाने की साजिश कर रहा है। उधर सूबाई वज़ीर इत्तलात को सकाफत की वजारत का इजाफी चार्ज मिल गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खसूसी ज़िशान मलिक की हल्का PP 159 आमद। साबिक नाज़िम मियां मकसूद आलम मरहूम के घर गए। ज़िशान मलिक का मरहूम के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब का ताज़ियती पैगाम भी लवाहिकीन को पहुँचाया। कहा मरहूम की पार्टी के लिए खिदमत को याद रखा जाएगा। बानी PTI के 3 मुकदमात में ऊपरी जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसला 9 जुलाई को सुनाएगी। सरकारी वकील ने तफ्तीश के लिए बानी PTI की गिरफ्तारी मांग ली। ATC जज खालिद अरशद ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। पोलियो से बचाव की वैक्सीन, सेहतमंद कल का यकीन। पोलियो मुहिम में कैचअप डे का पहला रोज। इनकार के 365 केसेस में वालिदैन को बच्चों को कतरे पिलाने पर आमादा किया गया। मुहिम में अब तक 18,33,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने का मिशन। पंजाब में यकम मुहर्रम से दफ़ा 144 नाफिज। अवामी जज्बात, इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी। 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक का दरबार बीबी पाक दामन का दौरा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा महकमे दाखिला में भी कंट्रोल रूम कायम होगा। मजालिस और जुलूसों के तमाम रूट्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए स्टेक होल्डर से राबते किए जाए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। लॉ एंड ऑर्डर और मुख्तलिफ पेशा वाराना उमूर के बारे में तबादला ख्याल। कहा कि जराइम पर काबू पाने के लिए जदीद पुलिसिंग का इस्तेमाल किया जाए। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सिटी डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। SP सिटी काजी अली रज़ा की निगरानी में इमाम बारगाह करबला कामिशा में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। उधर SP कैंट की ज़ेर निगरानी इमाम बारगाह बाबुलाम निशात कॉलोनी में भी तलबा का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेड क्वार्टर्स का मुतालियाती दौरा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। SP एडमिन इमरान करामत ने तलबा को ब्रीफिंग दी। बेहतरीन इंतजामात पर तलबा ने DIG इमरान किश्वर का शुक्रिया अदा किया। खिदमत मरकज अवाम को डिजिटल खिदमात की फराहमी में पेश। तर्जमान के मुताबिक 6 माह में अब तक 12,74,000 से ज़ायद शहरियों ने सहूलियात हासिल की। 3,35,000 शहरियों ने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। इंतजामी यूनिट के 18, इंजीनियरिंग के 7 और फाइनेंस यूनिट के 2 अफसरान, जबकि
इंतजामी यूनिट के 18 इंजीनियरिंग के साथ और फाइनेंस के 2 अफसरान तब्दील। रुकावटों से पाक अब होगा लाहौर का हर रास्ता। बल्दिया उस्मा तजावुजात के खात्मे के लिए मुतहरक। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी तमाम जोन्स में कार्रवाइयाँ तेज़। 14 ट्रक सामान जब्त। DC लाहौर कहते हैं तजावुजात माफिया के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी।